21 یا 22 مکالمے ہیں جناب سلمان کے بی بی فضہ کے ساتھ. جانتے سلمان بھی تھے کہ فضہ کیا ہے, خبر فضہ کو بھی تھی کہ سلمان کیا ہے. دونوں آپس میں بات اس لیے کرتے تھے کہ فضائل ہم تک پہنچے. ایک دن جناب سلمان نے آ کے کہا تھا کہ فضہ جب بھی میں دہلیز پہ آتا ہوں, در پاک پہ آتا ہوں, ہمیشہ تیرے لہجے میں افضلیت ہوتی ہے. تو گفتگو کرتی ہوئی ایسا روب چھاڑتی ہے کہ جیسے تو افضل ہے, جبکہ فضہ فرق کوئی نہیں. تو کنیز ہے, میں نوکر. تجھے اماں کہتے ہیں, مجھے نانا کہتے ہیں. اٹھاتی تو بھی ہے, اٹھاتا میں بھی. لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا احساس ہے جو تیرے پاس اور میرے پاس نہیں؟ میرے بھی سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا ہے. میں گھر کے باہر رہ کے بھی گھر میں رہتا ہوں. جسے اہل بیت کے لفظ کے ترجمے کا پتہ, میں گھر کے باہر رہ کے بھی ان کے گھر کے اندر رہتا ہوں. وجہ کیا ہے فضہ؟ فضہ نے مسکرا کہا, بھائی سلمان, میں نے زندگی میں تجھے کبھی افضلیت اور برتری کا سوچا نہیں. آج تو نے بحث کا آغاز خود کیا ہے, نتیجہ میں تجھے دے دیتی ہوں. تو نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے افضل نہیں. سلمان, میں تجھ سے افضل ہوں. سلمان نے کہا, کس طرح افضل ہے؟ فضہ نے کہا, تیرے پاس ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا, میں نبی کی زیارت کرتا ہوں, میں علی کی زیارت کرتا ہوں, میں حسن کی زیارت کرتا ہوں, میں حسین کی زیارت کرتا ہوں. فضہ نے کہا, بے شک تو ان سب کی زیارت کرتی ہے, جس کی میں کرتی ہوں اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور ایک کتاب میں دوسرا مکالمہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی فضہ کی آواز آئی ہے, سلمان, تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں لوگوں کو دکھاتا ہے. میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی گھر میں آ کے بطول کو دکھاتا ہے. آیا یہ اس گھر کے غلاموں میں صفت ہے. آل محمد کی دہلیز پہ آئی ہے, خود مولا امیر المومنین نے اس کا عقد پڑھایا ہے. مولا امیر المومنین نے اس کے بیٹوں کے نام تجویز کیے ہیں. حضرت امیر المومنین نے داؤد, یحییٰ, موسیٰ اور عیسیٰ, یہ 4 نام ہیں فضہ کے بیٹوں کے. اب یہ بات اگر میں کھولوں گا تو بات انشاءاللہ, ابھی آپ نے لیٹ اشارہ کیا, کاش آپ پہلے بتاتے تو میں پوری مجلس اس شہزادی پہ پڑھتا کہ اس شہزادی کا تعلق نبوت کے کس گھرانے سے ہے. نسل نوبیہ سے اس کا تعلق ہے, اور نوبیہ حبش کا وہ قبیلہ تھا جس کا شجرہ جا کے جناب زکریا سے ملتا ہے. حبش کا سب سے برگزیدہ, درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے, بسم اللہ سرکار, محسن ملت, بسم اللہ سرکار, اس آپ خیریت سے مزاج, اللہم صلی علی محمد. جناب قبلہ سید وقار الحسنین نقوی صاحب, مولا توفیقات خیر میں اضافہ کرے. بہت بہترین جہاد کر رہے ہیں قوم کے حالات کے بارے میں, مالک مزید انہیں ترقیاں عطا فرمائے. جناب فضہ کا تعلق نسل نوبیہ سے تھا. میں نے کبھی بھی اس بی بی کا تعلق حبش کی وجہ سے نہیں کروایا. بی بی فضہ کی پہچان حبش نہیں, حبش کی پہچان فضہ. بسم اللہ سے میں ایک جملہ اگلا کہنے لگا, اور اس جملے میں پتہ نہیں کون بندہ جو عشق کا سجدہ کرے گا. تاریخ کہتی ہے کہ فضہ حبش میں رہتی تھی, عقیدہ کہتا ہے کہ فضہ عرش پہ رہتی تھی. 20 سال صرف قرآن بولی ہے. ان کے ہاں اماں کہنا کوئی چھوٹا معیار ہے. بہترین نوکری کی وجہ سے اماں نہیں کہتے. ان کے ہاں کسی کو ماں کہنا یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں تھا, یہ بہت بڑا مقام تھا. جنت کے مالکوں میں فضہ کا نام ہے. باتیں کریں تو کہاں جا کے کریں, مجمع پتھر اٹھا لے گا اگر حقیقتیں پڑھی جائیں ممبر سے, کیونکہ کان سننے کی عادی نہیں ہے. کان وہ سن رہے ہیں جو مسلسل بولا جا رہا ہے. عقیدہ وہ ہے جو دلوں سے دلوں تک جا رہا ہے. فقیر کو ممبر نہیں دیا گیا, خانقاہ میں لوگ گئے کوئی نہیں. حقیقتیں محدود ہو گئی. ممبر سے شریعت پڑھی گئی, طریقت نہیں پڑھی گئی, عرفان نہیں پڑھا گیا. کتابوں کے صفحے کالے ہوئے ہیں, اور انہی کالے صفوں نے کئی دل کالے کر دیے. نور کی روشنی تو قلوب سے منور ہونا تھا. جناب فضہ کا میں نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ممبر پہ. آدم جنت کا مالک نہیں, جنتی ہے. مالک ہوتا کبھی خدا کپڑے نہ اترواتا. نوح جنتی ہے, مالک نہیں. ابراہیم جنتی ہے, مالک نہیں. فضہ جنتی نہیں, مالک ہے.
میں ایسا بالکل نہیں آپ کو تنہا چھوڑ کے جاؤں گا کہ میں یہی بات کر جاؤں اور آپ پریشان رہیں. میں دعویٰ ابھی کیا, دلیل بھی ابھی دیتا ہوں. کسی بھی جگہ کی پلاٹ کی رجسٹری دیکھی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں مالک کون کون. آؤ جنت کی رجسٹری دیکھتے ہیں, قرآن کھولو. خدا نے جو انتقال لکھا ہوا ہے نا وہ سورہ دہر میں ہے. سورہ دہر میں خدا نے کہا ہے کہ میں نے انہیں جزا میں دی ہے جنت, کیونکہ انہوں نے عرش پہ روٹیاں بھیجی تھی. جو عرش میں 5 روٹیاں روز جاتی رہی, ان میں ایک روٹی فضہ کی بھی شامل, فضہ کی روٹی شامل.